صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مختصر حمد و صلات کے بعد انتہائی ذی وقار احباب گرامی معزز سامعین کرام، آج کا یہ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث، مجھے اس میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالی مجھ ناچیز کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں تمامی احباب گرامی سے ایک حدیث رسول سنا کے ملتمس ہوں. ایک سفر کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، بکھر بکھر کے بیٹھ گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اکٹھے بیٹھو اور قریب قریب ہو کے بیٹھو. صحابہ اتنا قریب قریب ہو کے بیٹھے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم اتنا مل کے بیٹھتے تھے، جہاں بھی بیٹھتے اگر کوئی بندہ ہم سب کے اوپر ایک ہی چادر تان دیتا تو ہم سارے ایک چادر کے نیچے آ جاتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی قریب قریب ہو کے بیٹھیں. جو قرآن و حدیث کا حلقہ ہوتا ہے اس کا یہ ادب ہے، اس کا یہ احترام ہے کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے. نبی علیہ السلام قریب قریب کر کے بٹھاتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو تحریر کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے. آپ جب بھی بولتے، جب بھی آپ کوئی بات فرماتے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی اور اچھی عادت تھی. ایک دفعہ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اے عبداللہ بن عمرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات نہ لکھا کر،
آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور آپ کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں، آپ کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں، ہر بات کو نہیں لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری رائے یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص خاموش ہو گئے اور چل دیے، اور سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی مجھے کچھ دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں، کیا نہ لکھوں؟ آپ مجھے بتائیں کیا نہ لکھوں؟ میری عادت ہے میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، لکھنے کا مجھے شوق ہے، آپ کی قیمتی سنہری باتیں جمع کرنے کا مجھے شوق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ اکتب کل شیء، سوال یہ تھا کہ میں آپ کی ہر بات لکھوں یا نہ لکھوں، تو آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میری ہر بات لکھا کرو، آپ نے جواب میں کچھ مزید اضافے کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اکتب کل شیء، ہر بات نہیں بلکہ ہر انداز لکھا کر، ہر چیز لکھا کر، میری ہر شے لکھا کر۔ مثلا میں بیٹھوں لکھا کر، میں اٹھنے لگوں میرے اٹھنے کا انداز جو ہے وہ بھی لکھا کر، میں پانی پی رہا ہوں آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو میرے پانی پینے کا انداز لکھا کر، میں کھانا کھاؤں میرا کھانا کھانے کا انداز، اکتب کل شے۔ اور یہ سوال بنتا تھا بھی میں آپ کی ہر چیز کیوں لکھوں؟ صحابی کے ذہن میں یہ سوال بنتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عامر کے سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیا۔ ہو سکتا ہے وہ ادباً سوال نہ کرتے، یا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو تو آپ پرکھ گئے۔ آپ نے فرمایا میری ہر چیز لکھا کر، کیوں؟ کیونکہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں، جب بھی میری کوئی جسم کی حرکت ہوتی ہے، یا جب بھی میرا کوئی انداز یا میرا کوئی طور طریقہ یا اطوار ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ میں کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، بولنا نہیں، صرف بولنا نہیں، میرا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں، بالکل۔ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں ان اتبع الا ما یوحى الیہ، ان اتبع الا ما یوحى الیہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے صرف ایک چیز کے پیچھے چلتا ہوں جسے وحی کہا جاتا ہے، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات ماننا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ جو انداز ہے کہ میں اگر کسی کی اتباع کرتا ہوں تو میں صرف وحی کی کرتا ہوں، لہٰذا میرے کسی انداز اور فعل اور قول اور عمل میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، ہر چیز لکھا کر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے جو ہمیں جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنا جہاں جہاں بھی شان بیان کی ہے، آپ کی جو جو عظمت ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑی جو عظمت ہے آپ کی ختم نبوت کی جو دلیل ہے، آپ کے اخلاق کی جو دلیل ہے، آپ کے حلقہ اصحاب میں اضافہ ہونے کی جو دلیل ہے، اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی جو دلیل ہے، اور آپ کے پیغمبر ہونے کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ماٹو ہے، آپ کا جو تعارف ہے وہ صداقت اور سچائی سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی نماز، آپ کا تذکرہ، جب بھی کوئی بندہ لکھنا شروع کرے گا تو صداقت سے ہی شروع کرے گا۔ آپ نے نبوت کا اعلان بھی صداقت سے کیا۔ جب آپ کوہ صفا پہ چڑھے، اللہ نے قرآن کریم کی وحی اتاری اور حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ چڑھ گئے، لوگوں کو بلایا، ایک لوگوں کو بلانے کا انداز تھا، یا صباحا یا صبا، یہ لازمی نہیں ہے کہ غزاہا تو بھی کس لیے بلایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، بس یہ تھا کہ جب بھی کسی پہ کوئی پریشانی آتی یا کوئی معاملہ بنتا، کسی کو علاقے کی، برادری کی، قوم قبیلے کی ضرورت پڑتی، وہ لفظ یا صباحا کی آواز دیتا۔ نبی علیہ السلام نے یا صباحا کی آواز لگائی، سارا علاقہ اکٹھا ہو گیا،
جی محمد بن عبداللہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، ابھی لوگ جمع ہو گئے ہیں، پہلی دفعہ دعوت دے رہا ہوں، کیا کہوں، کیا کروں، طریقہ کار کیا ہے، میں نے ان کو کیا بولنا ہے، مجھے ذرا سمجھائیے، میں سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دوں؟ اور اگر یہ مجھے کہیں بھی تو ایسے ویسے بات کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، نعوذ باللہ، جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے پاس دلیل تو ہے نہیں، تمام نبیوں کو آپ نے دلیل دی تھی، میرے پاس تو نہیں ہے، میں اب مکے والوں کو کیا پروف دکھاؤں گا بھی یہ دیکھو میں نبی ہوں، یہ دیکھو بھئی میں اللہ کی توحید کا داعی ہوں، میں کیسے بتاؤں گا؟ مجھے کوئی دلیل چاہیے نا، لوگ آ گئے ہیں، میں اعلان کرنے لگا ہوں، دلیل نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں کہا، اے میرے پیغمبر، سب نبیوں کو میں نے دلیل دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ سوٹا تھا، وہ دلیل تھی، ہر نبی کے پاس علاقے کے جو سب سے زیادہ چیز ذکر ہونے والی تھی اس کے مطابق اللہ وقت کے نبی کو دلیل دیتا، جو توڑ تھا علاقے کا، ہر کسی کا ایک اپنا حساب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بڑی تھی، تو اس حساب سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دلیل دی، ہر نبی کو دلیل دی۔ اے میرے پیغمبر، آپ اعلان کیجئے، نبوت کا اعلان کر دیجئے، میری توحید سنا دیجئے، اور اگر یہ لوگ دلیل مانگیں آپ سے، آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، اگر یہ لوگ آپ سے دلیل مانگیں، آپ نے اپنی زندگی کی جو 40 بہاریں آپ نے گزاری ہیں، 40 سال آپ کے جو گزر چکے ہیں، آپ اپنی زندگی کی 40 بہاروں کی صداقت پیش کر دینا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ مجال ہے جو یہ انگلی کھڑی کرے، مجال ہے یہ ایک لفظ بھی بول جائیں، اپنی صداقت پیش کرو۔ یعنی لوگ اپنا اعتبار بنانے کے لیے اگر کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ صداقت ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بھئی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، بھئی میں کیسے کر سکتا ہوں، میں بھئی حاجی ہوں۔ حج بطور کردار کے دلیل نہیں بن سکتا، نماز بطور کردار کے دلیل نہیں بن سکتی، میں بھئی روزے دار ہوں، بھئی میں نہیں بن سکتا۔ اگر بندے نے اپنا بھرم بنانا ہو، اعتبار بنانا ہو، وہ چیلنج دے سکتا ہے کس حوالے سے کہ میں تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں نے خوشی غمی سب کچھ بھگتایا ہے، بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو یہ اصل یہاں سے دین شروع ہو رہا ہے، یہاں سے جناب رسول اللہ کی سیرت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے امت کے لیے پیغام شروع ہو رہا ہے کہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے اپنی صداقت کا خیال کریں، اپنی سچائی کا خیال کریں۔ اگر آپ میں سچائی نہیں ہے تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا عقیدہ، آپ کی توحید، سنت کا پیار، فلاں 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 سب بیکار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صداقت پیش کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم مانتے ہیں، ما جربناک الا صدقا، بڑا ہم نے تجربہ کیے، بڑے تجربے کیے، آپ سچی نکلے۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سچی تھی، اور آپ جب بھی بولتے اللہ کی وحی کے مطابق بولتے۔ اس طرح دوسری دلیل، نبی علیہ السلام جب معراج کر کے واپس آئے، آپ غور سے سنیے، آپ کا ایمان انشاءاللہ بڑھے گا۔ آپ معراج کر کے، معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قانون نہیں ہے، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتی ہے قدرت۔ قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر تبدیل نہیں ہوتا، قانون ہے سورج کا طلوع ہونا، قانون ہے سورج کا غروب مغرب کی طرف ہونا، قانون ہے رات کا آنا دن کا آنا، قانون ہے انسان کا پیدا ہونا ماں باپ کی موجودگی میں۔ لیکن قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ قانون ہے آگ جلا دیتی ہے، قانون ہے۔ قدرت یہ ہے کہ آگ گلزار بھی بن جاتی ہے۔ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ اللہ قیامت کے قریب سورج کو مغرب سے طلوع کرے گا۔ تو یہ پورا معراج کا واقعہ قانون نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے یہ پورا واقعہ اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں، قانون نہیں۔
معراج کا کوئی واقعہ معراج کی کوئی شک بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. وہ سارا واقعہ ہے ہی اللہ کی قدرت. اللہ نے وہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھائے. خیر معراج ہوا. معراج کے دو حصے ہیں، اسرا معراج، آسمانی سفر زمینی سفر. آپ گئے لیلا، رات کے ایک حصے میں واپس آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا، بتانا تو تھا، اللہ نے منگوایا بھی اس لیے تھا تاکہ یہ امت کو بتایا جائے. جنت دکھائی، جہنم دکھائی، مناظر یہ وہ سارا کچھ، پورا ایک منظر تھا، لمبا ایک پروسیس تھا جو رات کے مختصر سے حصے میں اللہ نے مکمل کرایا. یہ قدرت تھی، قانون نہیں ہے کہ راتوں رات ایسے ہو جائے. اب نبی علیہ السلام آئے، آپ نے کہا میں معراج پہ گیا تھا، ایسے میں نے سیر کی، ایسے مجھے اللہ نے جنت دکھائی، فلاں فلاں فلاں. اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کیا کیا؟ آمنا و صدقنا، عقل مانے نہ مانے ہم مانتے ہیں آپ گئے تھے، ہم آپ کی ہر بات. کیونکہ آپ نے کبھی اپنی مرضی سے بات کی نہیں. یہ آپ کی شان ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کی وحی کی پیروی کرنے والے ہیں. ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، بس آپ نے کیا ہے معراج. تو یہ بات پھیلتی 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 جو آپ کے دشمن تھے، شر پسند عناصر، ان تک بات پہنچی. ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ سیدھا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا جی پہلے جو مین منڈ ہے نا جی اسے پکڑو. جناب ابو بکر کو انہوں نے ویسے زومانہ بات کی کہ ایک بندہ ہے دعوے دار ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، عقل مانتا ہے بھلا. تو بتا کتنا سمجھدار ہے، تو ہمارے مکے کا سردار ہے، اپنے قبیلے کا نواب ہے، دنا آدمی ہے، لوگ تجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، لوگ تیرے پاس امانتیں رکھتے ہیں، تیری وجہ سے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، تو قریبی ہے اس کا. اب تو بتا کوئی بندہ دعویٰ کرے یہ ہو سکتا ہے؟ زومانہ بات کی، ذکر نہیں کیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتا، اتنا بڑا پروسیس رات کے کچھ نہیں ہو سکتا. ابو جہل کہنے لگا پھر اس کا مطلب ہے یہ بات جھوٹی ہے. انہوں نے کہا جھوٹی تو میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال عقل نہیں مانتا. کہنے لگے یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے ابو جہل، ابو الحکم، اگر یہ بات آمنہ کے لال نے کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے، پھر میں ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. دین پہ چلنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمارے ذمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ عقیدہ بنائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے. یہ عقیدہ آئے گا تو آگے آپ کے فرامین ماننے کے لیے بندہ تیار ہوگا. یہ بات ذہن میں آئے گی تو آپ کی بات مانی جائے گی. خرچ کیا کرو اللہ کے راستے پہ، یہ نبی پاک کی حدیث نے ہمیں بتایا. یہ 2 گتوں میں جو 30 پارے ہیں یہ قرآن ہے، یہ ہمیں نبی پاک نے بتایا. یہ صحابہ ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ ہمیں نبی پاک نے بتایا. اب جب نبی پاک کی زبان پہ ہی ہمارا یقین نہیں ہوگا تو ہم دیندار کیسے بنیں گے؟ ہمارے اندر دینداری آ ہی نہیں سکتی. ہمارا دین کا جو دروازہ کھلتا ہے نا وہ جناب رسول اللہ کی صداقت کو ماننے سے کھلتا ہے. ہمیں یہ پہلے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں. آپ کی ہر بات دین ہے، حرف آخر ہے، آپ کی ہر بات شریعت ہے، آپ کی ہر بات وحی ہے، اللہ نے نازل کی ہے. یہ ماننا پڑے گا تب جا کر کے آپ کی باتیں بندہ تسلیم کرے گا. صحابہ نے ایسے ہجرت نہیں کی، ایسے قربانی نہیں دی. انہوں نے پہلے یہ بات سمجھی بھی واقعتاً بھئی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے بھی چلیں مزید تحقیق کریں بھی مسئلہ کیا ہے. جب وہ چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو آسمان سے اتارا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے جبریل جائیے، جا کر کے میرے پیغمبر کو فرما دیجئے یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا آپ کے پاس تشریف لا رہا ہے. آج کے بعد ابو بکر کو ابو بکر کے نام سے نہیں بلانا، بلکہ آج کے بعد ابو بکر کو صدیق اکبر کے نام سے بلانا ہے.
حق ادا کر دیا بھی ابو بکر نے، حق ادا کر دیا، چیما گویا نہیں کی، اگرچہ مگرچہ نہیں کہا، تبصرے نہیں کیے، یہ نہیں کہا عقل نہیں مانتا، یہ نہیں کہا برادری نہیں مانتی، یہ نہیں کہا رواج نہیں مانتا، کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ، نہیں 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 نہیں۔ آج ابو بکر نے دشمن کے سامنے یہ اعلان کر کے حق ادا کر دیا۔ آج ابو بکر آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، آج سے ابو بکر کو ایک میں اللہ لقب عطا کر رہا ہوں جسے صدیق کہا جاتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آج سے ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل نے پورا ایک جتھا اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، ہاں بھائی پوچھو اس سے۔ اب دیکھیں اور ڈھنگ، وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور بات پوچھو اس سے، پوچھا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہیں معراج کے واقعہ میں، آپ بتائیے مسجد بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے، آپ بتائیے اس کے شتیر کتنے تھے، آپ بتائیے، یعنی مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، بڑا پریشان ہوا کہ اس وقت تو میں گیا تو جبریل نے مجھے نبیوں کی نماز پہ کھڑا کر دیا، میں دائیں بائیں دیکھتا تو آج مجھے پریشانی نہ ہوتی، ہو سکتا ہے میں دروازے دیکھ لیتا، اب ان کو کیا جواب دوں۔ امام کائنات فرماتے ہیں میں پریشان تھا، سوچ رہا تھا، وہ بار بار باتیں کستے جا رہے تھے اور بار بار کہتے جا رہے تھے اگر واقعہ سچا ہے، بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہو، بتاؤ دروازے کتنے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک اللہ رب کائنات نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کی تصویر لا کے رکھ دی، ادھر سے سوال کرتے گئے، میں تصویر پہ سوالوں کا جواب دیکھ دیکھ کے بتاتا چلا گیا، کیونکہ معراج اپنی مرضی سے ہوا ہی نہیں تھا، ہوا تھا جس مرضی سے اسی نے پھر اس کو بچانا بھی تھا کہ نہیں، بچانا تھا، دین جو بنانا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرا بھرم بنایا، اللہ نے میرا بھرم بنایا، یہ پوچھتے گئے میں جواب دیتا گیا، اس کا مطلب واضح ہوا اللہ کے نبی کا کوئی کام معراج ہو، ہجرت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی کام آپ کا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب بھی آپ بات فرماتے ہیں سچی فرماتے ہیں، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر کی ہر بات منزل من اللہ ہے، جس طرح قرآن دین ہے اسی طرح آپ کی ہر بات بھی دین ہے، جس طرح قرآن شریعت ہے اسی طرح آپ کی ہر بات بھی شریعت ہے، جس طرح قرآن کے ہر حرف کا محافظ اللہ ہے اسی طرح آپ کی بات کا بھی اللہ محافظ ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اب ہم سارے آپ نے کام کاج چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ یقین نہ ہوتا تو آپ کہاں آتے مسجد؟ داڑھی رکھنے والے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، صدقہ کرنے والا صدقہ کر رہا ہے، معاف کر دینے والا معاف کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی راز ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کی بات کیا ہے، سچی ہے۔ آپ کو سچا مانیں گے تو سمجھ لو دین مان لیا، جس نے آپ کو سچا نہیں مانا اس نے دین نہیں مانا۔ آپ کو صادق الامین ماننا پڑے گا، آپ کی حدیثوں پہ جو شک کرتا ہے، آپ کی باتوں پہ جو شک کرتا ہے وہ تو سمجھ لو گیا، اس کی نہ نماز ہے، اس کا نہ روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کا صدقہ ہے۔ یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول جو بھی بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ اس پہ تیسری دلیل سنیے ذرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے سے نا سواری کا سودا کیا، سواری خریدی، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، سواری خریدی، پیسے طے ہو گئے، آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پیسے لے آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پیسے لینے گئے، لوگ کٹھے ہو گئے جو دشمن تھے، جو موقع تلاش کر رہے تھے، انہوں نے کہا پھر جا سودے سے، اس نے کہا پھروں میں، مجھے ملے گا کیا؟ بھئی تو نے جتنے کا بیچا ہے نا، بات کی ہے، جتنے کا معاہدہ ہوا ہے ڈبل دیں گے ہم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈبل تو دے دو گے، لیکن میں پتہ ہے کس سے پھر رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ تو کبھی ایسی ویسی بات کرتے ہی نہیں. اگر میں واویلا مچا دوں نا، شور مچا دوں کہ میں نے بات نہیں کی، لوگ ان کی سنیں گے، میری نہیں سنیں گے. ان کی ایک صداقت ہے، ان کا ایک سٹیٹس ہے، معیار ہے. انہوں نے کہا یہ حل ہم بتاتے ہیں آپ کو، یہ حل ہم بتاتے ہیں آپ کو. ایسا کرو، اگر وہ انکار کریں بھی میرا سودا ہوا ہے آپ سے، اس وقت جب سودا ہوا تھا کوئی نہیں تھا، آپ نے ان سے کہنا ہے بھی اگر آپ سچے ہیں تو گواہ پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود گواہ کے قائل ہیں. جب ان کے پاس کوئی مقدمہ جاتا ہے تو وہ خود گواہ مانگتے ہیں. اگر تم گواہ مانگو گے بات بن جائے گی، گواہ تو ہوگا نہیں اس کے پاس. چلو بھئی کر لیتے ہیں. نبی علیہ السلام تشریف لائے، ہاں بھئی یہ لو پیسے. اس نے کہا لا حول ولا قوت، ہماری بات ہوئی نہیں. آپ نے فرمایا کیسے نہیں ہوئی؟ میں ایسے کیسے تجھے پیسے دے سکتا ہوں اللہ کے بندے، ہوئی ہے بات. اس نے کہا نہیں ہوئی. اب یہ سائیڈ پہ بیٹھ کے نا سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی بات اپنی مرضی. تو اگر ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف سے سودا معاملہ معاہدہ طے ہوا تھا، میرا عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا تھا. اب جب وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا تھا تو اللہ نے ہی بھرم بنانا تھا، اللہ نے ہی لاج رکھنی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بات ہوئی ہے. اس نے کہا بات نہیں ہوئی. چلو بھائی جھگڑا ختم کرتے ہیں. اگر بات ہوئی ہے تو گواہ پیش کر دیجئے، آپ سچے میں جھوٹا، سواری آپ کی پیسے میرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا جس کو میں گواہ بناتا، لہذا بات ہوئی ہے، میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا. اس نے کہا اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے بات نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. اچانک نبی علیہ السلام کا ایک صحابی گزر رہا ہے، ساتھ ہی گزر رہا ہے، جس کا نام حضرت خزیمہ ہے رضی اللہ عنہ. دیکھا بحث ہو رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں میری بات ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں ہوئی. پہلے ٹھہرا، رکا، بات سنی، پھر بھاگا. اے وپاری تجھے گواہ چاہیے؟ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی پاک نے تیرے ساتھ بات کی ہے. اسے گواہ چاہیے تھا. سواری دے دی، پیسے لے لیے. میرے نبی پاک نے ایک ہاتھ میں سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں آپ نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ تھمایا ہوا ہے. آپ نے فرمایا خزیمہ آج تو نے میں محمد کریم کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی، آج تو نے حق ادا کر دیا یار. لیکن میرا یہ اعتراض ہے، تو آتا پہلے پوچھتا، تحقیق کرتا، بغیر تحقیق کے، بغیر میرے پوچھے آ کر کے گواہی دے دی تو نے. ایسا تو نے کیوں کیا؟ حضرت خزیمہ جواب دینے لگے اللہ کے پاک پیغمبر، ہر کسی کی بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے لیکن آپ کی بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. آپ کی بات کی تصدیق اللہ کریم نے قرآن میں کر دی ہے. اگر آپ کی بات کی بھی کوئی بندہ سننے کے بعد تصدیق کرنے لگ جائے، میں خزیمہ کا ایمان ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. میں اگر آپ سے پوچھتا کہ آپ نے کہا یا نہیں کہا، اللہ کے نبی میں کہتا رہا تو بات اگر پوچھتا رہا، مجھے ڈر تھا کہ اللہ کہیں میرا ایمان برباد نہ کر دے. آپ کی باتیں مان کے ہمیں پتا چلا کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے. آپ کی باتیں مان کے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے. آپ کی باتیں مان کے ہمیں پتا چلا جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، قرآن کا پتا چلا. آپ کی باتیں مان کے ہمیں شعور اور حیا والی زندگی نصیب ہوئی. آپ کی باتیں مان کے اللہ کے نبی بلا آپ کی بات کی بھی تصدیق کرتا. حضرت خزیمہ حال وال دے رہے ہیں، میرے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ. سارے صحابہ کرام کو جمع کیا. آپ نے جمع کر کے فرمایا آج میں بڑا خوش ہوں. کیوں؟ خزیمہ نے نماز پڑھی تھی؟ نہیں. آج میں بڑا خوش ہوں. خزیمہ نے زکوٰۃ دی تھی؟ آج میں بڑا خوش ہوں. خزیمہ بیت اللہ کا حج کر کے آیا ہے اس لیے خوش ہوں؟ نہیں. حالانکہ حج بھی اچھا عمل ہے، زکوٰۃ بھی اچھا عمل ہے، روزہ بھی اچھا عمل ہے، نماز بھی اچھا عمل ہے. آج میں محمد کریم خوش ہوں کیونکہ
خزیمہ نے مجھے رسول ماننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے میرے صحابہ، آج کے بعد اگر کسی کو مقدمے کے 2 گواہ ضرورت ہوں، وہ 2 گواہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اگر اسے خزیمہ رستے میں مل جائے تو خزیمہ کے ملنے کے بعد اسے دوسرا گواہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے پہلے عورت کو سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہے، انہوں نے کہا جی حدیث کے مطابق آپ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجنون پاگل بندے کا نامہ اعمال تیار نہیں ہوتا، تو یہ تو مجنونہ عورت ہے، آپ جسے سنسار کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا واقعی؟ جی واقعی۔ تو حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، یا ایھا الناس اخطا عمر، لوگوں تمہارے امام حکمران عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ عمر حدیث کے خلاف فیصلہ دے کے ہلاک ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ اگر ہلاکت نہ ہوتی تو لولا علی لہلک عمر کو جملے لہلک عمر کے جملے حضرت عمر نہ کہتے۔ جب بھی کوئی حدیث آتی فوراً مانتے، جب بھی کوئی بات آتی فوراً مانتے۔ حضرت سیدنا عثمان احرام کی حالت میں تھے، وقت کے خلیفہ ہیں، کسی نے آ کے پرندوں کا گوشت دیا، تناول فرمائیے، کھانے لگے۔ کسی نے کہا جی آپ احرام کی حالت میں، شکار کے پرندے احرام کی حالت میں نہیں کھائے جاتے، حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ کس نے کہا حدیث ہے؟ حدیث تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں پرندوں کا شکار کرنا منع ہے۔ میں نے کیا تھوڑی ہے، کسی اور نے کیا ہے، اس نے مجھے دی ہے، میں کھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، احرام کی حالت میں شکار پرندوں کا کرنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے۔ حضرت سیدنا عثمان نے کہا بھی اگر آپ کو صحیح حدیث چاہیے نا اس معاملے میں تو جا کر کے حضرت علی المرتضیٰ کو تلاش کرو۔ حضرت علی کو یمن روانہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ مارا تھا، ہاتھ مار کے فرمایا تھا جو بھی زندگی میں فیصلہ کرے گا میری حدیث کے مطابق کرے گا، جاؤ بلاؤ حضرت علی کو۔ بلایا گیا، آئے، معاملہ رکھا، امیر المومنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ علی میں نے ایسے کیا، بندے نے ٹوکا، بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین حدیث تو اسی طرح ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے، کوئی اور کر کے گوشت دے جائے تو کھانا بھی منع ہے۔ حضرت سیدنا عثمان نے شکار کا گوشت رکھ دیا، فرمایا تمہارے امام سے بھول ہو گئی، حدیث آ گئی ہے لہٰذا شکار کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ یقین تھا انہیں۔ آج ہمارے اندر دینداری کیوں نہیں ہے، ہم بے دین کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا یقین نہیں ہے، جناب رسول اللہ کی باتوں پہ، آپ کی حدیثوں پہ یقین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 3 باتیں میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت خزیمہ، چوتھی اور آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی۔ آپ کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، آپ کی ہر بات حرف آخر ہے۔ آخری دلیل، 4 دلیلیں میں دے رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی میں کاروبار کی غرض سے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں جاتے جاتے بیت اللہ کا طواف کرتا جاؤں۔ آپ نے فرمایا سعد بیت اللہ کے طواف کرنے پہ پابندی ہے، مسلمان نہیں کر سکتے، معاہدہ طے ہوا ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں گے تو مجھے موقع مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگے میری اسلام قبول کرنے سے پہلے امیہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، میں جاؤں گا، جا کر کے امیہ کو کہوں گا مجھے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں چپکے سے چھپا کے بیت اللہ کا طواف کروا دے گا، لیکن اگر مجھے موقع مل بھی جائے آپ کی اجازت والی مہر نہ ہو تو میرا ذہن یہ ہے کہ میرا طواف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اجازت دیں گے تب جا کر کے میرا طواف عبادت بنے گا۔ اچھا چلو اجازت ہے تجھے ساتھ، اگر تجھے موقع مل جائے کوئی بات نہیں کر لینا، اجازت۔
ہر معاملے کی اجازت رسول اللہ کی حدیث سے، ورنہ وہ عبادت عمل بن ہی نہیں سکتا۔ سونے کے پہاڑ کے وزن کا برابر وزن والا عمل کیوں نہیں، سورج سے زیادہ چمکدار کیوں نہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت کیوں نہیں، اللہ کی قسم وہ عبادت نہیں بن سکتا۔ حضرت عثمان کو جب آپ نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، مکے والوں نے کہا تھا تو تاجر ہے، کاروباری بندہ ہے، ہم تیرا احترام کرتے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، کر طواف، عمرہ کر، یہ صفا مروہ ہے۔ اب یہاں مسلمان صحابہ سارے تبصرہ کر رہے ہیں، ادھر عثمان طواف کر رہا ہوگا، مزے لے رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان کو جانتا ہوں، عثمان میری اجازت کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں۔ ادھر عثمان جواب دے رہے ہیں، او بھائی بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر طواف کروں؟ میں عثمان کا عقیدہ ہے وہ طواف عبادت بن ہی نہیں سکتا۔ اتنا ان کا معیار تھا اور سٹیٹس تھا کہ جناب رسول اللہ کی مہر ضروری ہے۔ حضرت سعد نے اجازت لی، چل پڑے پہلے امیہ کے گھر۔ ہاں جی یہ میرا ارادہ ہے، بات مختصر کر رہا ہوں، چلو بھائی کرتے ہیں، لیکن ابو جہل کو پتہ نہ چل جائے، رات کا فلاں ٹائم جو ہے نا وہ ابو جہل کے سونے کا ہے، اس ٹائم چلیں گے۔ تو رات جب ہو گئی، وقت آ گیا، آگے آگے امیہ ہے، پیچھے پیچھے حضرت سعد ہیں، بیت اللہ کا طواف شروع کر، آبادی تھی نہیں اتنی، بیت اللہ کا طواف کر دیا۔ اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حالانکہ ابو جہل کے آرام کا وقت تھا، لیکن ابو جہل اس رات اس وقت میں بے آرام تھا، جاگا، حرم میں آیا، دیکھا دو بندے طواف کر رہے ہیں، پہچانا لیکن پہچاننے میں نہ آئے، قریب آیا، آ کر کے دیکھا امیہ طواف کر رہا ہے، کہنے لگا تو امیہ ہے؟ جی جی میں امیہ ہوں۔ ساتھ کہنے لگا من خلفہ کا، تیرے پیچھے کون ہے، تیرے پیچھے کون ہے؟ امیہ پسینوں پسینہ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، پکڑا گیا ہوں، اب کیا بنے گا؟ ابھی یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا تھا، حضرت سعد نے امیہ کو اپنے ہاتھ سے سائیڈ پہ کیا اور کہنے لگا ابو جہل مجھ سے پوچھ میں کون ہوں؟ انا سعد، میں سعد ہوں، جیت من مدینہ، اللہ کے نبی کے شہر سے آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا سعد مسلمانوں پہ بیت اللہ کی طواف پہ پابندی ہے، بیت اللہ کے طواف کے لیے پابندی ہے، تجھے کس نے کہا طواف کر، کس سے اجازت لی ہے تو نے؟ حضرت سعد نے کہا ابو جہل بیت اللہ بھی ہمارا ہے، رسول اللہ بھی ہمارا ہے، کلام اللہ بھی ہمارا ہے، اللہ بھی ہمارا ہے، ہم پوچھتے ہیں، ہم پوچھتے رہیں اور اجازت لیتے رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت سعد نے ابو جہل کے سامنے باتیں کی تو امیہ کہنے لگا لا ترفع صوتک عند بلاکم، یاری اپنی جگہ، یہ ہمارا سردار ہے، احترام کر، خبردار دوبارہ کوئی بات نہ کرنا سعد۔ یعنی طرفداری کر رہا تھا میرے عیب پہ پردہ پڑ جائے، مجھ سے نہ پوچھے ابو جہل۔ حضرت سعد نے کہا امیہ جس بندے کی تو طرفداری کر رہا ہے نا یہ تیرا قاتل ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جس کی تو طرفداری کر رہا ہے نا یہ قاتل ہے تیرا۔ اس نے کہا ساتھ سوچ سمجھ کے بات کر، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارا مان ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا بھرم ہے، وہ کیسے قاتل ہو سکتا ہے؟ حضرت سعد نے کہا تیری مرضی، مان یا نہ مان، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ امیہ کا جو قاتل ہے وہ ابو جہل ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے۔ امیہ کی بولتی بند ہو گئی۔ آپ حدیث صحیح بخاری کی اٹھا کے دیکھیں۔ ابو جہل کہنے لگا امیہ اس نے تجھے ایسے ویسے بات کر دی، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ آگے جو امیہ نے جواب دیا نا اسے پلے باندھیے۔ امیہ وقت کا کافر ہے، اس نے کہا ابو جہل یہ سعد نے جب بات کی میں کبھی نہ مانتا سعد کی بات، لیکن سعد نے جس ہستی کا حوالہ دیا ہے میں امیہ کا یہ ذہن کام کرتا ہے ان کا نبی جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے۔ اب یہ خاموشی سے گھر جا رہا ہے، بیوی کو سارا حال دیا، بیوی نے کہا نہ جانا آج کے بعد ابو جہل کے ساتھ، میں جانتی ہوں مسلمانوں کا نبی جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور جب جنگ بدر چھیڑنے لگی امیہ نہیں گیا،
اندر چھپ کے بیٹھ گیا. ابو جہل نے بندے بھیجے, نہیں گیا. آخر کار ابو جہل خود آیا دروازے پہ, امیہ کو باہر بلایا, کہا تو لڑنا نہ, بس قریب قریب جا کر کے شکل دکھا اپنی, تاکہ ہمارے فوجی تجھے دیکھ کے ان کا حوصلہ بلند ہو. بس ادھر تک جا, پھر مڑ کے آ جا. اب امیہ کو گھر سے ساتھ ملا کے جا رہا ہے ابو جہل. جو ہی حضرت بلال کی نظر پڑی, انہوں نے کہا ساتھیو بھئی باقی کوئی بچے نہ بچے, امیہ نہیں بچنا چاہیے, اس کو مرنا چاہیے, اس نے مجھے گرم ریت پہ لٹایا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ ہیں تیرے, پہل کر, شاباش. حضرت بلال دوڑا, اس نے جا کر کے حملہ کیا, ساتھی ساتھ تھے, انہوں نے بس تہس نہس کر دیا. چل بھائی 2 منٹ میں گیم ختم, امیہ قتل ہو گیا. اب بتاؤ قانون کیا کہتا ہے, رواج کیا کہتا ہے, فطرت کیا کہتی ہے کہ جو بندہ قتل ہو جائے, کوئی بندہ قتل کر دے, اور اس بندے کے قتل کا جو صحیح معنی حقیقی قاتل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اسے قتل والی جگہ تک لے جائے, جو اسے لے جائے, جو گھر سے بلا کے لے جائے نا, اصل وہ قاتل ہوتا ہے. حدیث صحیح ہوئی, نبی علیہ السلام کی بات پوری ہوئی, ابو جہل نہ آتا, نہ لے جاتا, امیہ قتل نہ ہوتا, تو امیہ کے قتل کا ذریعہ ابو جہل بنا. آپ کی بات پوری ہوئی. 2 باتیں ثابت ہوئی, جب بھی آپ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کافر بھی مانتے تھے کہ رسول اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق بخش. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ ہمیں سنا سنایا ہمارا قبول فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو پکا نمازی بنا. یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ مراکز, مدارس, مساجد آباد فرما, للہیت نصیب فرما. یا اللہ ہماری آخرت ہمیں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارا سننا سنانا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ اس مرکز کے زیر اہتمام جو یہ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کا پروگرام ہے, یا اللہ اسے زیادہ دیر تک چلا اور اس کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا رب. جزاک